اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ یس سر، آواز آ رہی ہے۔ بیٹا جلدی آ جائے کرے نا ٹائم سے، پھر اب میں شروع کروں۔ اب ایک ایک کر کے بندے نے آنا ہے۔ اچھا بیٹا، ہم نا لاسٹ ٹائم ڈسکشن کی تھی تو 4 پیریڈ ہیں، تو 4 پیریڈ میں ہسٹوریکل تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ اور لیگل حوالوں سے کیا کیا اس وقت چیزیں ہیں نا، تو اس کو اس دور میں نا جیسے کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے جو چل رہے ہوتے ہیں اسی حوالے سے، تو آرکائک پیریڈ کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو زیادہ تر ارلی مونارکی، ریپبلک اور امپائر، تین ادوار ہے نا اس کے، تو مونارکی کا پیریڈ یعنی کہ جب بادشاہ ہوتے تھے، 7 بادشاہ رہے ہیں یہاں ان کے، اور بعد میں پھر جو ریپبلک سسٹم آ گیا اس میں کیا کیا ہوتا رہا، کس طرح سے معاملات چلتے رہے۔ تو شروعات جو کہتے ہیں کہ اس نا رومن کا جو تھا علاقہ روم کا، تو وہ پلیٹائن ہل ہے ان کی ایک، اس علاقے میں نا اٹلی میں ادھر ایک نا ریور گزرتا تھا، ٹائبر ریور جسے کہتے ہیں، تو وہ جو پلین تھا یا وادی تھی جس کو لیٹیم کہتے ہیں، تو اس لیٹیم کے اوپر ایک بندہ تھا رومولس۔ اب یہ سچ ہے یا کوئی ان کی لوکل بات ہے، اس پہ اتنا ویسے کلیئرلی نہیں کہی جا سکتا۔ بہرحال کہتے ہیں جناب کہ وہ ایون ڈیٹ بھی انہوں نے بتا دیں، 21 اپریل 753 بی سی میں بیفور کرائسٹ اس نے یہ یہاں پہ اس شہر کی بنیاد رکھی تھی رومولس نے۔ جو وہاں کے سارے قدیمہ ہیں آرکیالوجی جو وہ بھی اس بات کو کنفرم کرتی ہے، اس بات کو کنفرم کرتی ہے کہ یہ جو تھے نا اس دور میں جو لوگ یہاں پہ تھے تو وہ پیسٹورل کمیونٹی تھی، ان اے سینس کہ یہ کیٹل وغیرہ رکھتے تھے، کیٹل کی گریزنگ کے ذریعے سے نا پھر وہ کیٹل سے ہی نا پروڈکٹس حاصل ہوتی تھیں، جیسا سمجھے ان کی وول ہو گیا، دودھ آ گیا، گوشت آ گیا، تو وہ ان کو چراگاہوں پہ چراتے تھے اور اسی سے پھر وہ ان کا نا گزارا وغیرہ ہوتا تھا۔ بعد میں اوبیسلی یہ پھر ایک ایگریکلچر کمیونٹی میں ود دا ٹائمنگ چینج ہو گئی۔ تو یہاں پر اس علاقے کے لوگوں کے اوپر پھر قبضہ کیا جو نیبرنگ لوگ تھے، ایٹروسکانس کے قبیلہ تھا، جو زیادہ سویلائز تھے یا ان کو زیادہ علم تھا یا زیادہ چیزیں پتہ تھی، انہوں نے آ کے پھر ٹائبر ریور کراس کر کے اس جو لیٹیم کا علاقہ تھا اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو پھر یہاں سے پھر آگے معاملات گئے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر مختلف قسم کے کلینس یا قبیلے اکٹھے ہوئے اور آہستہ آہستہ سے یہ ایک اٹونومس سٹی اسٹیٹ، گریک سٹی اسٹیٹ سی نا اس سے پہلے، تو یہ اٹونومس ایک سٹی اسٹیٹ کا درجہ حاصل اس نے کر لیا، جو کہ اوبیسلی یہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کا نظام وہ ایٹروسکان جو لوگ تھے آئے تھے وہی ساتھ لے کے آئے تھے، اور وہ بھی اوبیسلی گریک جو سٹی اسٹیٹس تھے اس سسٹم سے ہی انسپائرڈ تھا۔ بہرحال پھر بعد میں یہ جو رومن جو لوگ تھے ایگریکلچر کمیونٹی بن گئے، اوبیسلی چھوٹے چھوٹے تعداد آبادیوں کی سچویشن میں یہ رہتے تھے اور کیٹل ریزنگ یا جو کھیتی باڑی اس کے ذریعے سے اپنا نظام چلاتے تھے۔ اور اس دور میں جو ایک کلاس بعد میں جو ایرسٹوکریٹس بنے یا ویلدی کلاس آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جسے پیٹریشینز کہتے ہیں، بیسیکلی زمین کا قبضہ یا زمین کی ملکیت ان لوگوں کی تھی، اور انہوں نے پھر ڈومینیٹ کیا، اور جو ہائیسٹ مجسٹریٹ تھے ایک آفس یا سینٹ کا ایک تھا جسے ایوان بالا بھی کہا جاتا ہے، اپر ہاؤس، تو یہ نا ان لوگوں میں سے ہی سلیکٹ ہوتا تھا پیٹریشین۔ اور جو اس کا آپ سمجھیں کہ سوشل لائف ہے، اوبیسلی جو سب سے پہلا بنیادی ادارہ سوشیولوجی میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا وہ فیملی ہی تھا۔ تو فیملی کا بھی جس طرح اس کے ہیڈ کو پیٹر فیملیا کہتے تھے، تو پیٹر فیملیا کے جو بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ، باقی سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے ہی سمجھے ملکیت میں تصور کیے جاتے تھے، تو وہ بھی ان کے متعلق سارے فیصلے لیتا تھا۔
تو اسی طرح سے جو بادشاہ آئے یا جو باقی جو لوگ آئے تو وہی گورنمنٹ کا نظام کے تحت پیٹر فیملیا کی جس طرح سے پاور تھی وہی اس بادشاہ کے پاس، اور بعد میں جو مجسٹریٹس آتے رہے ریپبلک کے دور میں ود سپریم کمانڈ، ان کے پاس بھی ویسی ہی پاور یا اسی تھیوری کی بنیاد کے اوپر پاور رہی۔ اور اس دوران میں یہ پیٹریشن جو کلاس تھی ان کو چیلنج جن لوگوں نے کیا عام لوگ تھے جو اتنے ویلدی نہیں تھے یا نوبلٹی میں شامل نہیں تھے، پلیبینز۔ تو اسٹرگل آف دا آرڈرز کے جو وہ دور کہہ رہے ہیں نا، تو اس دور میں کہ جناب پلیبینز نے نا ان لوگوں کے ساتھ جدوجہد کر کے کچھ حقوق حاصل کرنے کے لیے پھر حقوق حاصل بھی کیے، اپنی انہوں نے جگہ بنائی۔ اس دور کو نا اسٹرگل آف دا آرڈرز کا نام سے کیا گیا کہ اس دوران میں نا پولیٹیکل جو پیٹریشن اور لوور کلاسز جنہیں پلیبینز کہتے ہیں ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑا کہہ لیں یا مخاصمت کہہ لیں، معاملات یا وسائل سے زیادہ جو حیثیت ہے، معاشرتی حیثیت، پاور، اس کی بنیاد پہ حقوق کا حاصل کرنا، اس طرح ان کے درمیان میں کافی رہی۔ کہتے ہیں اس دور میں بہرحال کچھ وقت کے لیے جب ایکولیبریم ان اے سینس کے بڑا خطرناک قسم کا یا بڑا ہی آپ انہیں کہیں کہ نازک سا ان کے درمیان میں شیئرنگ آف پاور ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ سے یہ پھر ایک نیو کلاس مارد وجود میں ایسٹوکریسی کے، جس میں انہوں نے یہ جو تھے پلیبینز ان کو بھی شامل کر لیا، اور پیٹریشن اور پلیبینز کی ایک مشترکہ پھر ایک جو ویلدی فیملیز تھی وہ ایرسٹوکریسی یا اشرافیہ کے طور پر نمودار ہوئی۔ سمجھ لگ رہی ہے بیٹا؟ جی سر لگ رہی ہے سمجھ۔ جی سر آ رہی ہے سمجھ۔ اچھا بیٹا، پھر وہی ہے کہ یہ جو ایکسپینشن ہے اوبویسلی رومن امپائر نا تقریباً سمجھے کہ ایشیا اور یورپ تک پھیلی، بہت بڑی امپائر بنی۔ تو کہتے ہیں اٹلی میں تھوڑی تھوڑی تلے اس کی ایکسپینشن ہوتی رہی، بعد میں ساری دنیا میں یہی زیادہ تر رقبے میں ہوئی۔ تو اس طرح سے یہ جو پہلے دو کلینز تھے وہ اور زیادہ کلینز بن گئے۔ پھر جب یہ سٹی سٹیٹ آ گئی تو پھر دوسرے جو اور سٹیٹس تھیں، ریاستیں تھیں یا علاقے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے یا تو معاہدات کیے، ان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کے، دوستی کے، یا پھر باقیوں کے ساتھ، اور اگر کسی ایک پہ حملہ تو دوسرے پہ حملہ تصور ہونا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ دوسرے اپوزٹ ٹرائبس تھے ساؤتھ میں جتنے ٹرائبس تھے ان کے ساتھ انہوں نے دوستیاں رکھی، اور نارتھ کے جرمینک خاص طور پہ ٹرائبس تھے ان کے ساتھ ان کی لڑائیاں رہیں، اور آہستہ آہستہ سے انہوں نے ان پر بھی قبضہ کیا، اور ایون گریک سٹی سٹیٹس کے علاقے جو تھے ان کو بھی انہوں نے حاصل کر لیا۔ تو اس طرح سے ساؤتھن جو یورپ ہے ان میں ان کو کافی زیادہ پاور حاصل ہو گئی، اور یہاں پہ پھر یہ رومن بادشاہت جو تھی ارلی، جو اس کو آپ مونارکی کا دور کہتے، تو یہاں آگے ایون گریک سٹی سٹیٹس پر بھی ان کا قبضہ آ گیا۔ تو اسی دور میں اب ادھر حکمرانی یا طرز حکمرانی یا قانون کے انسٹیٹیوشن یہ کس طرح سے ہے۔ تو شروع میں اوبیسلی کیونکہ مونارکی ہے تو مسلسل 7 بادشاہ جو تھے، کچھ زیادہ تر ان میں ایٹروسکن کلاس کے تھے، وہ ادھر آئے، ان سے انہوں نے وہ بادشاہ تھے، بعد میں پھر کچھ اور 3 بادشاہ دوسرے قبیلے کے تھے۔ بہرحال پہلی جو 2-2.5 صدی ہیں یہاں پر جب یہ سٹی اسٹیبلش ہوا تو 7 بادشاہ ادھر رہے۔ اس کا رائٹر کہتا ہے کہ اس دور میں کیا قوانین تھے، کس قسم کے ان کے ادارے تھے قانون کے حوالے سے، تو کہتے ہیں اس کی معلومات ہمیں بہت زیادہ کم ہے، لیکن اس بات کو مانتے ہیں کہ اس دور میں ایک سینٹ یا کاؤنسل آف ایلڈرز، جسے پنچایتی ہم کہتے ہیں نا ہمارے ادھر پنجاب میں، تو وہ کوئی نہ کاؤنسل آف ایلڈرز موجود تھی، جس میں جو نوبل پیٹریشن فیملیز کے لوگ تھے، جو فیملیز تھی ان کو ہر ایک کی ایک سیٹ دی جاتی تھی، اور ان کی باتوں کو سنا جاتا تھا اور اسی کے مطابق پھر عمل کیا جاتا تھا۔ اس کی حیثیت ایسی تھی جیسے کنگ کے ایڈوائزر کی۔ ریکس کہتے ہیں بیٹا کنگ کو، تو ریجینا کہتے ہیں کوئین کو۔ تو وہی جو رومن فیملی کے ہیڈ کی پاور تھی اس کے پاس بھی ایک پاور تھی، ایون وہ کیپٹل پنشمنٹ جسے آپ سزائے موت کہتے ہیں، اور پھر اور جو اس کی ذمہ داریاں تھیں تو دوسرے اور سٹیٹ سے یا ممالک سے فورن ریلیشن قائم کرنا، جنگ کا آغاز کرنا، ملک میں امن و امان قائم رکھنا، انصاف کی فراہمی، اور جو ریلیجن کے معاملات ہیں ان کو مینٹین کرنا، یہ ساری بادشاہ کی ذمہ داریوں میں آ جاتی تھی۔
اور وہ ان معاملات میں سینٹ سے ہی اوپینین لیتے تھے، جو کہ اوبویسلی پیٹریشین کلاس سے ان کا تعلق ہوتا تھا. اور یہاں پہ ایک ادھر باقی بادشاہتوں سے ادھر رائٹر کے بقول ایک علیحدہ ادھر ہے کہ یہاں پہ بادشاہ جو ہیریڈیٹری نسلی بنیادوں کے اوپر نہیں آتے تھے، بلکہ جو یہ سینٹ تھی یا یہ ایلڈرز تھے یہ ان کو الیکٹ کرتے تھے اب کون بادشاہ ہوگا، اب کون بادشاہ ہوگا. تو ساتھ کے ساتھ بادشاہ رائٹر کے بول یہ پھر جو تھے الیکٹیو آئے تھے، ہیریڈیٹری نہیں ہوتے تھے. والا 7ویں صدی سے پھیلتے ان کی کافی زیادہ پاور بڑھ گئی. ایٹروسکان جو تھے انہی نے اصول وغیرہ دیے تھے، معاملہ دیے تھے. تو ادھر جس بنیاد کے اوپر پھر بادشاہ ان پہ حکمرانی کرتا تھا یا رول کرتا تھا یا اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا تھا، اس کو پرنسپل آف امپیریم یا سپریم کمانڈ کہتے ہیں. سپریم کمانڈر سب سے بڑا اس کے پاس جو اس کا حق کہہ لیں یا لوگوں کے اوپر جو اس کی کمانڈ ہے، اس کو حکم دینے کا اختیار ہے. تو یہ بھی تھیوری ایٹروسکانس کے لوگ ہی لائے تھے. بہرحال 509 میں جب کنگ ٹارکینیس سپربس تھے، جس کو ہٹا دیا گیا تھا اس سینٹ کی باڈی نے، تو یہاں سے پھر بادشاہت ختم ہو گئی اور ریپبلک کا آغاز ہو گیا. ریپبلک ان سینس کہ یہاں پر پھر وہ 2 میجسٹریٹ اینول، اب جو بادشاہ کی ذمہ داریاں تھیں یا وہ جو اس کی پاور تھی، اب 2 لوگ یہ الیکٹ کرتے تھے ہر سال کے لیے میجسٹریٹ، اور وہ اس پاور کو استعمال کرتے تھے. اور یہ پیٹریشنز جو لوگ تھے انہوں نے ہی بادشاہت جب کمزور ہوئی تو سازش کے ذریعے سے، کیونکہ وہ بادشاہ ان کو اتنی عزت نہیں دیتے تھے یا ان کی ایڈوائس کو اتنا نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے آخرکار اس کا خاتمہ کر کے اسے ہٹا دیا. اور یہ 2 جو تھے لوگ میجسٹریٹس، یہ پھر بادشاہ کی پاورز کو استعمال کرتے تھے. اچھا، مونارکی پہلی بات ہے، بہت بڑا ادھر کا فیکٹ تھا. آہستہ آہستہ سے وہ پھر ریپبلک ہوئے. تو رائٹر بتاتے ہیں کہ ہسٹوریکلی یہ ہم اتنا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اوبیسلی یہ چینج گریجول آہستہ آہستہ سے آئی. اور ایٹروسکانس کو انہوں نے ہٹاتے ہوئے جو پیٹریشین کلاس تھے اس نے تمام کے تمام معاملات میں بطور اشرافیہ یا ایرسٹوکریسی قبضہ کر لیا، اور پلیبینز کو وہ رولر کلاس ہی سمجھتے تھے. لیکن بعد میں پھر یہ پلیبینز نے ان کے خلاف بغاوت کی یا لڑائی جھگڑے کیے یا اپنی آواز ریز کی، احتجاج وغیرہ کرتے کرتے جو کنفلکٹ آف آرڈرز کا دور ہے، اس کے بعد ان جو سوشو اکنامک انیکویلٹیز تھیں، تو غیر مساویات تھے، وہ تو ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کچھ پھر جو پیٹریشین لوگ پلیبینز لوگ تھے ان میں بھی کس کو نوبلٹی کا اختیار مل گیا، اور وہ بھی اس طرح سے میجسٹریٹ یا دوسرے عہدے رکھنے یا سینٹ کا ان کو ملنے کا، جو سینٹ کی نمائندگی کرنے کا بھی ان کو اختیار وقت کے ساتھ ساتھ مل گیا. بہرحال 3 صدی تک جب ریپبلک ادھر آ چکی ہوئی تھی رومن میں، یا ریپبلک سسٹم آف گورنمنٹ، تو 3 بڑے آفیسز تھے. ایک تھا میجسٹریٹس کا، ایک تھا سینٹ، اپر ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں، اور تھا اسمبلیز آف دا پیپل، کومیٹیا، جسے آپ لوور ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں. اب مجسٹریٹ کا 2 کا تو اوپر ذکر ہو گیا نا، کہ وہ جو تھے بادشاہ کے طور پر رول کرتے تھے یا ذمہ داریاں فنکشن ادا کرتے تھے. تو ہم جو آج کل کی پولیٹیکل سائنس تھیوری میں جس طرح اسٹیٹ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایگزیکٹو، جوڈیشری اینڈ لیجسلیچر میں، تو مجسٹریٹ جو تھے اس دور کے، ان کو آپ ایگزیکٹو کا نمائندہ یا اس کا ہی حصہ آج کل ماڈرن دور کے ساتھ انالوجی ڈرا کر کے اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. ان کی جتنی بھی پاور تھی وہ 2 بیسیکلی پرنسپلز ان کی بنیاد تھی. ایک تھا اینویلٹی اور دوسری تھی کالجیالٹی. اینویلٹی سے کیا مراد ہے کہ مجسٹریٹ 1 سال کے لیے ہو سکتا ہے جناب، اس سے زیادہ اس کی ٹرم نہیں ہے. اور کالجیالٹی سے کیا مراد ہے؟ شیئرنگ، کہ ایک بندے کو رکھنا ہی نہیں ہے، مونارکی بنانی نہیں ہے، بلکہ 2 مجسٹریٹ مقرر کرنے ہیں تاکہ وہ پاور کو شیئر کر سکے اور درست طریقے میں مطابق یہ معاملات کو چلا سکیں. لیکن جو امیونٹی کا ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے، آج کل دوسرے اداروں میں، تو یہاں پہ امیونٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ایون مجسٹریٹ کا جب آفس ختم ہو جائے اور اس دوران میں اگر کوئی اس پر الزام لگے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی تھی. اب مجسٹریٹ کو جو پیپل الیکٹ کرتے تھے، ان کی اسمبلیاں، تو وہ ان کو جو پاور دیتے تھے نا، ایگزیکٹو پاور، تو تھیوری تو وہی تھی جس کو کہہ دیا آگے امپیریم یا سپریم کمانڈ.
تو پوٹیسٹاز جو پاور اس کو دی جاتی تھی نا، جسے ایگزیکٹو پاور کہتے ہیں، اسے پوٹیسٹاز کہتے تھے. اور مجسٹریٹ پھر جو اس ایگزیکٹو پاور کو استعمال کرتے ہوئے اس کے پاس یہ حق تھا کہ وہ ایگزیکٹو آرڈرز جنہیں ایڈکٹا کہتے ہیں وہ ایشوز کر سکتا تھا، اور جو پھر ان آرڈر کی خلاف ورزی کرتا تھا تو اس کے خلاف وہ جبری ایسے معاملات ہیں، کورسیو میئرز، اسے مجبور کر سکتا تھا یا سزائیں دے سکتا تھا، جس کے تحت وہ اس پر یعنی کہ عمل درآمد کرانے کا اختیار یا پاور اس کے پاس ضرور ہوتی تھی. کانسیپٹ تو امپیریم کا تھا، مجسٹریٹ جسے یا سپریم کمانڈ کا کانسیپٹ تھا، اس سے پاور ڈرائیو کرتا تھا، اور وہ اس پاور کے ذریعے سے آرمی کا وہ سپہ سالار بھی ہوتا تھا، اور جو آپ کے ان کے سینٹ کا ادارہ ہے یا اسمبلیز آف دا پیپل کے ادارے تھے، ان کو بلانا اور ان کی صدارت کرنا، ان کو پرپوزل دینا، چیزوں کو منظور کرانا، یہ ساری کی ساری اس کی مجسٹریٹ کی پاور میں شامل تھی. اور مجسٹریٹ ایسا جو ہائیسٹ مجسٹریٹ تھا نا، جس کے پاس فل پاور ہوتی تھی امپیریم کے ذریعے سے، تو اس کے پاس ایورسٹکو کی پاور بھی ہوتی تھی. یعنی کہ لوگوں کے درمیان میں اگر قانون کے حوالے سے کوئی بحث تنازعات ہے تو اس کے حوالے سے وہ فیصلہ ان سے کرا سکتے تھے، اور ان کے اوپر جو سویئر پینلٹیز بھی وہ اپنے آرڈر کی خلاف ورزی جو کرتے تھے ان کو وہ پینلٹیز یا سزائیں دے سکتا تھا، جن میں سب سے بڑی سزا کیپٹل پنشمنٹ یعنی کہ سزائے موت اس میں شامل تھی. تو دو وہ جو الیکٹڈ لوگ مجسٹریٹ تھے امپیریم کی تھیوری کے تحت انہیں کاؤنسلز کہا جاتا تھا. ان کے فنکشن بہت زیادہ براڈ تھے، جس میں ایڈمنسٹریشن آف اسٹیٹ، لیڈرشپ آف دا آرمی، سپریم کمانڈ ان وار، تمام کے تمام جو آپ سمجھے پرانے جو مونارک یا بادشاہ تھے وہ سارے کے سارے اختیارات ان لوگوں کو بھی حاصل تھے. وہ باتیں ساری جو پیچھے ذکر ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو پریٹرشپ کا آیا نا، پریٹرز کا آیا، یہ 367 بی سی میں، یہ ایک ان کی نا آپ سمجھیں کہ اس دور میں نا اکٹھے ہوئے تھے لوگ، اسمبلی تھی. اس دور میں 4 قسم کے قوانین انہوں نے بنائے تھے، جن کو کلیکٹیولی لیجس لیسینیا سیکسٹی کے نام سے کہا جاتا ہے. تو اس دور میں پھر یہ آفس آف دا پریٹر، جس کا ذکر آپ نے دوسرے ہمارے سنا، اس میں پڑھا بھی ہے آپ نے آرٹیکل میں، تو وہ جو پریٹر کا آفس ہے نا 367 بی سی میں معارض وجود میں آیا تھا، اور یہ جو 4 قسم کے قانون دیے گئے تھے اس کے ذریعے سے یہ انوینٹ ہوئی تھی بات. اب پریٹر کے فنکشن میں کیا تھے؟ سول لا، ٹھیک ہے. اب کرمنل اور سول لا کی ڈسٹنکشن میں اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں تو سول لا میں یعنی کہ لوگوں کے آپس میں جو پرسنل معاملات تھے وہ سارے کے سارے پھر اس کے تحت آتے تھے. تو پھر سول لا کو جس سیوائل یا ای ایس سیوائل بھی کہتے ہیں. لیکن ایک صدی بعد تقریباً 242 بی سی میں ایک اور انہوں نے پریٹر کو کیا، کیونکہ جو پہلا پریٹر تھا وہ صرف رومنز کے درمیان میں ای ایس سیوائل کو تھا، اس کو ہی ڈیل کرتا تھا. لیکن جو ریاست یا سلطنت بڑھتی گئی اور فارنر کے ساتھ ٹرانزیکشن ہوتی رہی، تب انہیں ریلائز ہوا کہ یہ قانون یا یہ معاملات جب فارنر کے آپس کے معاملات ہیں ہماری سرزمین کے اوپر، یا جب ایک رومن اور نان رومن کا آپس میں تعلقات ہیں، تو یہ قانون یا یہ اصول نہیں اس کے لیے کافی. تو وہ جس جینیٹیم یا ای ایس جینیٹیم کا جو قانون تھا جو فارنر کے ساتھ تھا، وہ پھر یہ سیکنڈ پریٹر کو ذمہ داری گئی، اور اسی نے جو ایڈکٹس یا قانون کی چیزیں دی اسی کے اوپر بنیاد ان کی بنی، جس کو ہم آج کل کے دور میں پبلک انٹرنیشنل لا کہتے ہیں. تو ویسٹ کا یا جو مغربی مفکرین یا اسکالر ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو یہ آپ کا انٹرنیشنل لا ہے وہ اس جسٹ جینیٹیم سے ہی کی ایڈوانس فارم کرتے کرتے آگے بڑا ہے. تو بہرحال کیونکہ وہ سٹی سٹیٹ تھا تو ان کو پریٹر اربنس یا پریٹر اوربس بھی کہتے تھے، کیونکہ یہ رومن سٹیز کے ساتھ ہی معاملات کو ڈیل کرتے تھے. بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی قسم کے جو ایگزیکٹو پاورز کے لیے پریٹرز یا مجسٹریٹ مقرر ہوتے تھے، جن میں سے کچھ کو پروونشل گورنمنٹ کے طور پر پروونشل گورنرز کے طور پر اپوائنٹ کیا جاتا تھا، اور کچھ ایسے جو کرمنل معاملات ہیں ان میں جو ٹریبیونل سے ان میں کی بھی وہ صدارت کرتے تھے. جی یہاں تک کوئی کوشچن ہے کسی کا؟
کوئی بات سمجھ نہ لگی ہو؟ کلیئر ہے جی؟ کوئی سن رہا ہو غلطی سے؟ جی سر آ رہی ہے سمجھ. اچھا بیٹا، سینسز کس کو کہتے ہیں؟ مردم شماری کو. ہاں جی. تو دو اسی طرح سے دو مجسٹریٹ یا کاؤنسلز جو تھے وہ مقرر کیے جاتے تھے جن کا کام تھا. یہ 443 بی سی بیفور کرائسٹ میں آئے. یہ سینسرز تھے، یہ اینوٹی کے پرنسپل پہ نہیں تھے، کیونکہ ان کو الیکٹ تو 5 سال کے لیے کیا جاتا تھا، لیکن جو کام یہ کرتے تھے وہ 18 ماہ، ان 5 سالوں میں جو مردم شماری کا کام ہے تو یہ 5 سالوں کی بنیاد کے اوپر 18 مہینے میں کرتے تھے. تو یہ اینویلٹی کا جو پرنسپل ہے اس کی ایک ایکسیپشن ہے. بس سینسز کرتے ہوئے ان کے پاس فل پاور تھی، تو یہ لوگوں کی ذاتی زندگی یا پبلک لائف کو دیکھتے تھے، اور جن لوگوں کے جو لوگ مورالٹی جو یا نارمز تھے ان کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے تھے تو ان کو وہ بیڈ نیم دیتے تھے، بری شہرت پہنچاتے تھے. پھر آہستہ پھر جو لوگوں کی زندگیوں کو جو مورل ٹریڈیشنز ہیں یا جو پبلک انٹرسٹ مفاد عامہ کے مطابق کرنے کے لیے جو وہ ایکٹیویٹیز دیکھتے تھے جو اس کے خلاف ہے، تو اس کے لیے بھی لوگوں کو تنبیہ یا طریقہ کار بتایا جاتا تھا. پھر بیٹا ایک اور طرح کے آفیسر مجسٹریٹ کی کائنڈ کے ان کے موجود تھے جو کہ 367 بی سی سے ہم جاتے ہیں، جنہیں ایڈیلز کیورلس کہتے ہیں. یہ بھی ہر سال کے لیے ہوتے تھے، اور لا اینڈ آرڈر اور شہر کے انتظام کو برقرار رکھنے کی ان کی ذمہ داری ہوتی تھی. تو پبلک ورکس میں آپ سمجھ لیں جس طرح کنویں ہوں گے اس دور کے، سرائے ہو گئی، کوئی بچوں کے یا اسکولنگ کے کوئی نظام ہو گیا اس میں، تو مشترکہ گزرگاہ، روڈ، سڑکیں وغیرہ، یہ سارے پبلک ورکس میں آ جاتے ہیں. اسٹریٹس، بلڈنگز ان روڈ. پھر جناب کہ شہر کے لیے جو اسینشیل فوڈ آئٹمز ہیں ان کی سپلائی برقرار رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے میلے منعقد کرنا جس میں لوگ گیمز میں حصہ لے سکیں، یہ سارے ان کی ذمہ داریوں میں شامل تھے. ساتھ ساتھ ہی یہ پبلک مارکیٹس کو کنٹرول کرنا، اس میں لوگوں نے کس طرح سے خرید و فروخت کرنی ہے، ان کے اصول، اور پھر ان معاملات میں جتنے بھی ڈسپیوٹ ارائز ہو جاتے تھے اس میں پھر یہ ان کی جورسڈکشن تھی، ان کے وہ فیصلے بھی یہ ایڈیلز کیورلز کرتے تھے. 5ویں صدی بیفور کرائسٹ کے درمیان میں ایک اور آفس ہے کیوزٹرز. اب جس طرح آج کل کے دور میں آپ جنہیں وزیر خزانہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ کیوزٹرز بھی تھے. یہ بھی ویسے ہی، کیونکہ جسے ہم پبلک ایکسچیکر، ٹریری نا، اسٹیٹ ٹریری، اس کو پبلک ایکسچیکر بھی کہتے ہیں نا. تو کہاں سے حکومت کو یا ریاست کو آمدنی ہونی ہے، تو زیادہ حصہ تو ٹیکس کا ہوتا ہے نا. ٹیکس کے علاوہ اور بھی کئی ہیڈ ہوتے ہیں جن کے تحت انکم آتی ہے. وہ کہاں سے ان کی آمدن آتی ہے، اور اس آمدن کو خرچہ کہاں پہ کرنا. تو خرچہ پبلک ورکس کے اوپر یا جتنی بھی فوجی مہمات ہوتی تھی ان کے اوپر خرچہ کیا جاتا. تو یہ تمام میٹر کو کیوزٹرز ڈیل کرتے تھے. 5ویں صدی کے آغاز میں پلیبینز نے، پھر بات تو آگے بھی بار بار آ رہی ہے، پیٹریشن اپر کلاس سے، پلیبینز لوور کلاس سے، تو انہوں نے اپنے پھر آفیشلز الیکٹ کرنا شروع کر دیے اس بنیاد کے اوپر کہ یہ جو پہلے مجسٹریٹ ہے یہ تو ہوتے تھے پیٹریشین کلاس کے. تو ان کو ہوتا تھا کہ جناب یہ ہماری بہت حقوق ہے نا استحصال کرتے ہیں، خلاف ہمارے فیصلے دیتے ہیں. تو ان کو نا پھر ادھر نا انہوں نے ٹریبیونز جو کہ پلیبینز کی طرف سے ہی ہوتے تھے اور ان کے رائٹ کو سیکیور کرتے تھے. تو اتنی پاور ان کو دی گئی تھی کہ اگر کوئی مجسٹریٹ کسی پلیبین کے خلاف کوئی فیصلہ دے دے اور وہ اگر اس کو کہے ٹریبیونز کو، تو وہ اس کو فیصلے کو ویٹو کرا دیتے تھے، اس کو قابل عمل نہیں رہنا چاہتے تھے. اس طرح کی پریکٹس سے آہستہ آہستہ ہونے کیا لگ گیا کہ آپس میں جو گورنمنٹ کی مشینری تھی اس میں ڈیڈ لاک، رک گئی مشینری، کیونکہ وہ کوئی بھی فیصلہ دیتے تھے وہ آگے ان کو ویٹو کر دیتے تھے. تو پھر اسی طرح سے معاملات بڑھتے رہے. لیکن آہستہ آہستہ جب یہ ان کے آپس میں اختلافات ختم ہو گئے تو ٹریبیونز کا جو یہ آفس تھا یہ بھی مجسٹریٹ کا آفس ہی بن گیا، اور مین ذمہ داری لیجسلیشن کروانا ان کی ذمہ داری بن جاتی تھی. جی یہاں تک کوئی کوشچن بیٹا مجسٹریٹ کے حوالے سے یا کوئی بات؟ سر لیجسلیشن کے حوالے سے میں نے پڑھا تھا کہ یہ جو پلیبینز تھے ان کو رومن ریپبلک کے ایرا میں کوئی مطلب امپورٹنس حاصل نہیں تھی، ویٹو پاور بھی ان کی نہیں تھی. جو ارسٹوکریسی تھی وہ
مل کے پارٹیشنز کے ساتھ تو لیجسلیشن مطلب کرتی تھی. وہ بیٹا وہ جو کانفلکٹ آرڈر آف دا کانفلکٹ ہے اس سے پہلے کی بات ہے نا, پہلے واقعی ایسے ہوتا تھا, لیکن ہم کہہ رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اور اب جس ایرا کی بات, کیونکہ 509 BC میں تو ختم ہو گیا نا, ان کو جو ملی پاور یا ان کو ریکگنائز کیا گیا وہ آبویسلی کیا گیا اس دور میں جب یہ ریپبلک کا دور آ گیا نا. تو ریپبلک میں تو مجسٹریٹ تھے, سینٹ. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ 287 BC یا 367 BC میں وہ 4 اصول بنے. ادھر پھر پیٹر کا تو آیا ہی اسی لیے نا, آہستہ سے کرتے ہوئے کہ جناب یہ جو نا اپر کلاس کے, دیکھیں نا جورسٹ جب ہم پڑھتے ہیں نا اپر کلاس کے لوگ ہوتے تھے, تو انہوں نے پریٹر اور جوڈکس لائے کہ ہمارے درمیان میں سے لوگ ہوں. اوبیسلی وہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے تھے. تو یہ ایک گریجول کام ہوتا ہے نا, جیسا اب آپ کے ٹرانسفارمیشن سٹیج گزری ہے, آپ لے مین سے لا مین بن رہے ہیں آہستہ آہستہ, تو ادھر بھی ہوئے. اوبیسلی یہ باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں, لیکن یہ تب کی باتیں جب یہ ان کا کانفلکٹ نہیں ہوا, اور کانفلکٹ کے بعد ان میں آپس میں چیزیں طے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور تیسری جو آپ کی بفور کرائسٹ قبل مسیح کی صدی ہے, اس میں یہ معاملات ہو. اس سے پہلے واقعی ایسی باتیں تھیں. جی اور کوئی بندہ؟ نہیں جناب. تو پھر دوسرا جو بڑا ادارہ آپ سمجھیں, اب ایگزیکٹو کی بات ہوگی, لیجسلیچر کی جو ہے اپر ہاؤس کی بات کریں گے تو سینٹ, جسے گریٹ کاؤنسل آف دا اسٹیٹ بھی کہتے تھے. بیسیکلی یہ دیکھیں نا, یہ اس سینٹ نے ہی وہ بادشاہت, نمائندے تو اس کے پیٹریشین کلاس کے ہی ہوتے تھے, بادشاہت کو ختم کرنے میں اور ریپبلک بنانے میں ان کا کافی زیادہ رول رہا ہے, بلکہ انہی کا رول رہا ہے. تو انہوں نے آہستہ آہستہ سے پورا ڈومینیٹ کیا, اور جو ان کے جو اصول یا یہ جو ریزولوشنز پاس کرتے تھے, معاملات طے کرتے تھے, ان کو سینٹس کانسلٹا کہا جاتا تھا. آل دو ان کی حیثیت کو بائنڈنگ نیچر کی نہیں تھی, نہ پہلے بادشاہ پر نہ بعد میں یہ جو مجسٹریٹ تھے. لیکن مجسٹریٹس جو تھے وہ کافی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے, کیونکہ جو بھی انہوں نے معاملات یا کام کرنے, فائنانس تو اس کی ضرورت رہتی تھی نا, اور یہ فائنانس پرووائڈ کرنا یا اس کی اجازت دینا ان سینیٹرز کے پاس ہی اس کی پاور ہوتی تھی. تو پھر وہ ڈیپینڈنٹ رہتے تھے, تو ان کی باتوں کو پھر اس طرح سے اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا. اور مجسٹریٹ کی جو کانسٹیٹیوشنل پریکٹس تھی ایڈوائز کرنے کی یا سینٹ کا کوآپریشن حاصل کرنے کے لیے, وہ سارے معاملات میں ادھر رہتے تھے. پھر ریزولوشنز جو پاس کرتی تھی اسمبلیز, ان کو قانون کا درجہ نہیں ملتا, کیونکہ سینٹ کے بعد ہم دیکھیں گے اوبیسلی اسمبلیز آف دا پیپل, اس میں کئی قسم کی 4 بڑی اس کی اقسام ہیں. تو وہ قانون سازی کا اختیار ان کا ہوتا تھا, لیکن جو بھی انہوں نے قانون سازی یا اصول بیان کیے ہیں, جب تک اس کی منظوری یا ریٹیفیکیشن سینٹ نہیں کرتا تھا نا, جس کو پیٹرم ایکٹوریٹس کہتے تھے اس کام کو, تب تک ان کو وہ پھر ریکگنیشن نہیں ہوتی تھی. تو سینٹ کے پاس تو پبلک فائنانسز, یہ بات آلریڈی کر لی, پبلک فائنانسز کے ساتھ ساتھ فورن پالیسی بنانا سینٹ کی ذمہ داری تھی. دوسرے ممالک سے جو سفیر آتے تھے ان کو یہ کرتے تھے, ان کے ساتھ بات چیت, مختلف ممالک کے ساتھ نیگوسیشنز میں حصہ لینا. پھر روم کے امبیسڈر دوسرے ممالک میں جو اپوائنٹ کرنا, اوبیسلی وہ سینیٹرز ہی ہوتے تھے. پھر دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدات, ٹریٹیز کرنا یا ان کے ساتھ الائنسز بنانا. تو دوسرے معاملات میں یہ طے کرنا کہ اگر کوئی ریاست یا کوئی سٹی ایسا ہے جو کہ رومن کا دوست ہے, اس پر کسی نے حملہ کیا ہے, وار میں شامل ہو گیا, تو اس کی ہیلپ کرنا. یہ سارے کے سارے فیصلے سینٹ ہی لیتی تھی. پر سینٹ کے اوپر اوبیسلی آخری یہ بات بھی, ریلیجس معاملات, کہ اسٹیٹ کے جتنے معاملات ہیں وہ ریلیجن کے مطابق ہی چلیں. اور اوبیسلی جب کوئی اگر ایسا کرائسس سچویشن آ جاتی تھی, کرائسس سے مراد آپ سمجھ لیں وار ہو گئی, فائنینشیل معاملات ہو گئے, یا بھوک یعنی کہ چیزیں نایاب ہو گئیں, اس طرح کے معاملات میں, تو پھر سینٹ پھر ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے پھر معاملات کو اس وقت کے تناظر میں ہی ڈیل کرتی تھی. تو ریزولوشن یہ پاس سینیٹر کے پاس تھا, اور یہ اوبیسلی بہت ہی خطرناک حالات میں یہ کام کرتی تھی رائٹر کے بقول. بہرحال جب یہ ریپبلکن پیریڈ یعنی کہ 7 بادشاہ ختم ہوئے اور ریپبلکن پیریڈ کا آغاز ہوا, تو اس وقت جو کمپوزیشن تھی سینٹ کی وہ 300 ممبرز پہ مشتمل تھی, اور جس میں سے سارے کے سارے پیٹریشن کلاس کے ہی ہوتے تھے. یہ جو لیجس لیسینیا سیکسٹی 367 BC میں جو قوانین پاس ہوئے, اس کے بعد سے پھر
प्लीबियंस को मौका मिला ये भी सेनेट में फिर जाने लगे, और उनमें से फिर ये जो आपके हैं प्रेटर्स और मजिस्ट्रेट्स वो भी अपॉइंट होने लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ। बहरहाल वो कहते हैं कि सेनेट के जो अब था, कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं है कि किस बुनियाद पर किसको सेनेटर बनाया जाता है, लेकिन राइटर के प्रपोज वेल्थ या प्रॉपर्टी उसूल रहा होगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन के तौर पर, लेकिन उसका अंदाजा ये है, या तुक्का उसे कह लें। जी यहाँ तक कोई बात हो जी? अच्छा बेटा, तीसरा अदारा जो बड़ा अदारा इस दौर में है, वो असेंबलीज ऑफ द पीपल थी। तो इसके भी काफ़ी आगे तकसीम भी है, वो भी आ जाएंगे। तो इनका मामला था कि जो असेंबलीज थी, इन्होंने स्टैट्यूट्स या कवानीन बनाने होते थे और मजिस्ट्रेट को इलेक्ट करना था, और हर जो रोमन मेल सिटीजन था उसके पास हक था इन असेंबलियों में बैठने का, और वो वोटिंग भी कर सकता था। लेकिन वोटिंग ओबियसली इधर ना वन पर्सन वन मैन या वन वोट के हवाले से नहीं होती थी, और ये वैसे तो मजिस्ट्रेट ही ना, मजिस्ट्रेट के पास पावर थी ना सेनेट को भी कन्वीन करना, और ये असेंबलीज ऑफ द पीपल को भी कन्वीन करना, उनको प्रपोजल देना। और इन प्रपोजल पे जो वोटिंग होती थी वो वन मैन वन वोट के नहीं बल्कि ब्लॉक सिस्टम के तहत होती थी। किसी चीज को रोकना हो तो वो पूरा का पूरा क्लैन या पूरा का पूरा जो ग्रुप था, जिसमें वो एक दौर पे क्यूरिया क्यूरिया एक यूनिट था उनको ना जगह या इलाके को नापने का, जो बाद में सेंचुरिया बन गया। और ट्राइबस जो था वो ट्राइब्स के हवाले से, कबाइल के हवाले से, ठीक है। तो इस तीनों नामों से तीन मुख्तलिफ किस्म की जो असेंबलीज हैं पीपल की, वो इस दौर में होती रही हैं। पर थ्री टाइप्स की जो असेंबलीज हैं, कोमिटा क्यूराटा, कोमिटा सेंचुरियाटा एंड कोमिटा ट्रिब्यूना। तो ये इनके साथ साथ जो एक चौथी किस्म की, ओबियसली जब प्लीबियंस ने अपना थोड़ा बहुत असर रसूख हासिल किया, तो उनकी जो असेंबली थी उसको कंसीलियम प्लेबिस या प्लीबियंस की असेंबली भी कहा जाता है। बहरहाल जो कोमिटिया क्यूराटा शुरू के दौर में तो यही उधर का था, जो बाद में चेंज हो गया, सेंचुरिया बन गया। तो इधर जो डिवीजन थी वो बेस थी, तो 30 ना आप समझे इलाकों में या महल्लों में, जिन्हें 30 इलाके या मोहल्ले हैं जिनमें इनको तकसीम किया गया था रोम के अर्ली दौर का ना। तो उसको हर एक इलाके को कह लें या मोहल्ले को क्यूराटा या ब्रदरहुड कहते थे। तो उसके साथ ये होते थे, और यहाँ पर फिर वो जो वोटिंग करते थे कि जिसके तहत वो इम्पीरियम या जो इम्पीरियम के कॉन्सेप्ट के तहत मजिस्ट्रेट को पावर दी जाते थे, उसे लेक्स दी इम्पीरियो कहते थे, जो कानून या जो असूल बना देते थे। इनके लिए ज़रूरी था 2 साल में मुलाकात करना या इकट्ठे बैठना इस असेंबली को, जिसमें वो कानून साजी के साथ साथ जितने भी प्राइवेट लॉ के मैटर थे, जैसे कि लोगों ने जो अपनी वसीयतें बनानी थी होती थी, या फिर उन लोगों ने किसी ने किसी को गोद में ले लिया है, उसको पैटर्नल कंट्रोल हासिल कर लिया, तो तमाम की तमाम ये जो सरगर्मियां आप उन्हें कह लें या रस्में कह लें, उनका वो उसी इनकी असेंबली में ही, कोमिटा की असेंबली में ही उनको किया जाता था। दूसरा आ गया जनाब कोमिटा सेंचुरियाटा, जो कहते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ द रोमन असेंबलीज है, जिसमें टाइमोक्रेटिक बेसिस, यानी कि किस बंदे के पास कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, कितनी वेल्थ है, उस बुनियाद के ऊपर इसमें उन लोगों को नुमाइंदगी दी जाती थी, और इसी तरह से उनकी हैसियत डिटरमिन किया जाती थी। तो ये जो असेंबली थी इसको ग्रेटेस्ट रोमन ऑफ ऑल रोमन असेंबलीज भी कहा जाता है। और इसका जो जिम्मेदारी थी तो इलेक्शन ऑफ द हायर मजिस्ट्रेट ऑफ द स्टेट, जिन्हें काउंसल्स, प्रेटर्स और सेंसर्स जिनका जिक्र पीछे आ चुका हुआ है, इनको इलेक्ट करना इनकी पावर में होता था। लेजिस्लेशन भी ये साथ साथ करते थे, और जो भी इनके सामने मामला लाए जाते थे लेजिस्लेशन के हवाले से, तो वो उसको भी कर सकते थे। और लेक्स हॉर्टेंसिया एक ऐसा मॉन्यूमेंट दौर था जिसमें इन्होंने काफी ज्यादा कानून साजी को मंजूर किया ना, लेक्स हॉर्टेंसिया। तो ऑल फिर इस लेक्स हॉर्टेंसिया के बाद, क्योंकि 367 में थोड़ा सा हासिल किया पावर, वो जो 3 कवानीन थे उनके 4 कवानीन के नाम पे, और लेक्स हॉर्टेंसिया जो तकरीबन समझे 50 साल के बाद हुई, बल्कि 50 के बजाय
40 یا 30 سال کر لیں تو اس در سے پھر جو قانون سازی کی مین پاور ہے نا 3 صدی قبل مسیح میں وہ پھر پلیبینز کے پاس چلے گی جو کو کنسیلیم پلیبیسین کی جو اسمبلی ہوتی تھی اس کو کہا جاتا تھا. بہرحال یہ جو سینچوریا کومیٹا سینچوریاٹا تھا یہ اپیل کی عدالت کے طور پر بھی معاملات کو سنتی تھی، خاص پر جہاں پہ زیادہ میجر پنشمنٹ یا ڈیتھ پینلٹی مجسٹریٹ کسی بندے پر عائد کرتے تھے. کمیٹا ٹریبیوٹا 30 نمبر کے جو ٹرائبز کی بنیاد کے اوپر یعنی کہ لوگ جہاں پہ اکٹھے رہتے تھے نا انہی کو پھر ٹرائبز بن گئے تو پلیس آف ریزیڈنس کی بنیاد کے اوپر یہ اسمبلیز منعقد کی جاتی تھی. جو لوور مجسٹریٹ آف دا اسٹیٹ تھے جن کو ایڈیلز یا کوئسٹرز کہتے ہیں ان کو پھر ان کے متعلق کس طرح سے ان کو الیکٹ کرنا ہے یا ان کو کیا کیا ان کی پاور ہونی چاہیے تو وہ سارے کے تمام معاملات ان کے ہوتے تھے. اور ووٹنگ پھر ہائر مجسٹریٹ کے جو معاملات ہیں ان کے لیے کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے. بہرحال ان کا تھوڑا سا آپ سمجھیں سبارڈینیٹ رول ہوتا تھا کیوریاٹا کی بنسبت. اور یہ کیونکہ ان کے پروسیڈنگز بھی بہت بھی ہلکی نوعیت کی یا انکمبرسم یا آسان نوعیت کی ہوتی تھی لیکن اوبویسلی سینٹ کی جو ہوتی تھی جو کاروائی یا کارکردگی یا طریقہ کار اس سے ہی یہ انسپائر ہوتے تھے. لاسٹلی بیٹا جو پلیبینز کی جو ہاؤس آف اسمبلی بنی ان کے جو اسمبلی یا ان کے ایوان زیری بنے تو اس کو کنسیلیم پلیبس کہتے ہیں. پلیبینز ادھر ہوتے تھے اور ادھر بھی ایک یونٹ یا ایک ٹرائب کی صورت میں یہ ووٹنگ کا اختیار دیا جاتا تھا. جو ریزولوشن یہ پاس کرتے تھے پلیبسیٹا کہتے تھے اور ان کا پلیبینز شروع میں جب ہوا تو ان کا اطلاق بھی صرف پلیبین کلاس کے اوپر ہوتا تھا، اس کو فالو کرنا انہی کی ذمہ داری ہوتی تھی. لیکن جب پلیبینز نے اسٹرگل کی اور 287 بی سی میں یہ لیکس ہورٹینشیا ڈی پلیبسیٹس ہو گیا، یہ قانون بن گیا تو پھر جو قانون تھے یہ اس کنسیلیم پلیبس کے یہ پلیبینز کے ساتھ ساتھ پیٹریشنز پہ بھی ان کی عملداری پھر آغاز ہو گیا اور کچھ معاملات میں یہ کورٹ آف جسٹس کے طور پر بھی کیسز کو سنتے تھے. بہرحال لیکس ہورٹینشیا کے بعد میں اس اسمبلی کی پاور میں اضافہ ہوتا ہی رہا اور اس کو بہت اس دور کی ایکٹیو لیجسلیٹو آرگن آف دا اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ قانون سازی اس فورم نے کہہ لیں یا اس اسمبلی نے کی. جی بیٹا یہاں تک کوئی کوشچن یا کوئی بات؟ جی پوچھیں کون ہے؟ سر ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے بلاک ووٹ سسٹم، یہ اس میں کیا ہوتا ہے بلاک ووٹ سسٹم؟ بلاک ووٹ بیٹا ویٹو سسٹم تھا، یعنی کہ کسی نے روکنا ہے نا ووٹنگ وہ کرتا ہے. اور آپ نا اس کو نا امریکن اگر پریزیڈنسی کو آپ نے دیکھا ہو نا تو ہر ریاست کے نا الیکٹورل انہوں نے مقرر کیے ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہوتے وہ جو الیکٹورل الیکٹ ہوتے ہیں تو ایک ریاست جیسا یوٹا کے ہیں اگر اس کے 5 یا 10 اس کے ہیں تو وہ اکٹھے ہی جائیں گے، یا تو سارے کے سارے ویٹو کریں گے یا سارے کے سارے حق میں دیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ بلاک کا نظام یہ کہ وہ اوبیسلی انہوں نے آپس میں پہلے طے کرنا ہے میجورٹی کے ساتھ کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں اور اسی کے طریقے کے ساتھ ہی پھر جہاں پہ خود آپس میں میجورٹی میں جائیں گے وہ سارے کے سارے ووٹ یا تو مخالفت میں پڑیں گے یا حق میں پڑیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ مخالفت میں ہی ووٹ کو اسیس کرتے تھے، حق میں ہے تو ادھر ووٹنگ نہیں ہوتی. تو بلاک سے یہ مراد ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اور کوئی؟